اٹک خرد کے اس مقام پر جہاں دریائے سندھ کا شور سنائی دیتا ہے، وہاں ایک پرانی عمارت صدیوں سے ایک راز سینے میں دفن کیے کھڑی ہے۔ لوگ اسے دیکھتے ہیں، اس کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام لینے سے کتراتے ہیں۔ کوئی اسے طوائف کا مقبرہ کہتا ہے تو کوئی اسے ایک مقدس بی بی کی آرامگاہ سمجھتا ہے۔ آخر اس خاموش گنبد کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ یہ بات ہے 1581 کی، جب مغل بادشاہ اکبر نے اس مقام پر اپنا عظیم و عالیشان قلعہ تعمیر کروایا۔ قلعے کے بالکل سامنے زمین کے ایک ٹکڑے پر اس مقبرے کو تعمیر کیا گیا، جس کی دیواروں پر مغل دور کی پینٹنگز آج تک موجود ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی عالیشان عمارت بنانے کے باوجود تاریخ کے سرکاری کاغذات میں اس کے مالک کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ آخر وہ کون تھا جسے دفنانے کے لیے دریا کے کنارے اس قدر پرکشش جگہ چنی گئی؟ جہاں ایک طرف اس عمارت کے ساتھ متنازع نام جوڑے جاتے ہیں، وہیں یہاں کی دیواروں میں ایک اور نام بھی گونجتا ہے، اور وہ ہے بی بی مریم۔ کچھ مقامی روایات اور بزرگوں کے مطابق یہ مقبرہ کسی عام شخص کا نہیں بلکہ ایک نیک خاتون بی بی مریم کا ہے، جن کا تعلق شاہی خاندان یا کسی معزز گھرانے سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دشمنی یا غلط فہمی کی بنا پر ان کے نام کو یہاں سے مٹا دیا گیا۔ اس عمارت کی بناوٹ ہی اس کے شاہی ہونے کا ثبوت ہے۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں بنا یہ مقبرہ ڈبل ڈوم یعنی دوہرے گنبد کا شاہکار ہے۔ باہر سے بڑا نظر آنے والا یہ گنبد دراصل اندر سے ایک اور گنبد کو چھپائے ہوئے ہے۔ یہ وہ فن تعمیر ہے جو اس وقت صرف اہم ترین شخصیات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اگر یہ کسی عام انسان کا مقبرہ ہوتا تو مغل انجینئرز یہاں اتنی مہارت کیوں دکھاتے؟ تاریخ دانوں کی بڑی تعداد ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ 1597 میں جب مغل فوج اٹک میں مقیم تھی، دو عظیم طبیب انتقال کر گئے۔ شہنشاہ اکبر نے حکم دیا کہ انہیں اسی خوبصورت مقبرے میں دفن کیا جائے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس مقبرے کے باہر دو قبریں موجود بھی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بی بی مریم کا مقبرہ ہے، یا پھر ان دو حکیموں کا، یا پھر اس طوائف کا جس کی کہانی نسلوں سے چلی آ رہی ہے؟ اور پھر وہی کہانی آتی ہے جس نے اس جگہ کو مشہور بھی کیا اور بدنام بھی۔ وہ طوائف جس پر بادشاہ مہربان تھا، لیکن محل کی سیاست نے اس کی جان لے لی، اور اس کا نام ہمیشہ سے تاریخ کے لیے مٹانے کے لیے ایک ایسا لقب دیا گیا جو اس کی خوبصورتی کا نہیں بلکہ اس کے پیشے کا تانا بن گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی دوستوں۔ مقامی لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ اس مقبرے کے نیچے ایک خفیہ راستہ ہے جو اٹک قلعے کے تہخانوں تک جاتا تھا۔ کیا یہ راستہ بادشاہ کے آنے جانے کے لیے تھا، یا بی بی مریم کے خفیہ ٹھکانے کا حصہ؟ آج وہ راستے بند ہو چکے ہیں، لیکن تجسس آج بھی باقی ہے۔ بی بی مریم، شاہی حکیم، یا وہ گمنام طوائف، سچ جو بھی ہو، یہ مقبرہ اٹک کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جسے مٹایا نہیں جا سکا۔ یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان مر جاتے ہیں، لیکن ان سے جڑی کہانیاں پتھروں پر نقش ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگلی بار جب آپ یہاں سے گزریں تو رک کر سوچئے گا کہ ان دیواروں کے پیچھے اصل میں کون سو رہا ہے۔